السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سحر ساجد کا ناول نار ایپیسوڈ 3. یہ اس واقعے کے قریب 2 ماہ کے بعد کی بات تھی اور یہ محض اتفاق ہی تھا. جہانگیر کے کسی دوست کی شادی تھی. فیملی انوائٹڈ تھی اور وہ خولہ کو ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے وہ پہلی پارٹی اٹینڈ کر چکے تھے. اسے خولہ مکمل طور پر بدلی ہوئی چاہیے تھی. جہانگیر نے ہی اسے ہیئر کٹ اور ہیئر ڈائی کا مشورہ دیا تھا. خولہ نے مان لیا. اس نے خود خولہ کی وارڈروب چیک کی تھی اور ایک بھی سوٹ، ایک بھی ڈریس اس کے معیار پر پورا نہیں اتر سکا تھا. حالانکہ ان میں سے کوئی ڈریس رد کیے جانے والا نہیں تھا. وہ سارے ڈریسز بہت مہنگے نہ سہی مگر اچھے پارٹی ویئرز تھے. لیکن جہانگیر کو کون سمجھاتا؟ آج وہ خولہ کو لے کر مارکیٹ جا رہا تھا، ایک اچھا معیاری جدید اور خوبصورت ڈریس دلوانے. اصولاً تو خولہ کو خوش نہیں بے حد خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا شوہر اسے خود شاپنگ پر لے کر جا رہا تھا، اس پر پیسے خرچ کر رہا تھا. وہ اسے خوبصورت اور بہترین دیکھنا چاہتا تھا. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ یہ سب کر کس کے لیے رہا تھا؟ خولہ کے لیے؟ اپنے لیے؟ نہیں، صرف اور صرف اپنے سٹیٹس کے لیے. خولہ شدید ناخوش تھی مگر حسب عادت خاموش تھی. کوئی بھی عزت دار عورت شو پیس بننا پسند نہیں کرتی اور خولہ بھی ایک عزت دار عورت تھی. مگر اس کی عزت کو جہانگیر کے بوٹوں تلے آتے دیر نہیں لگتی تھی. انہوں نے پوری مارکیٹ چھان ماری تھی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو پسند آتا تھا وہ رینج سے باہر ہوتا تھا. جہانگیر خولہ کو ویسا ہی لباس لے کر دینا چاہتا تھا جیسا کہ اس نے اس دن پارٹی میں دوسری عورتوں کو پہنے دیکھا، اور خولہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ویسا کوئی بھی لباس 15-20 ہزار سے کم کا نہیں تھا، اور اس نے یہ بات جہانگیر کو سمجھانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی تھی. کچھ لوگوں کو ہاتھ جلنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اچھا تو وہ آگ تھی جس نے جلایا. وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ ایک دکان سے دوسری دکان میں پھرتی رہی، اسے الجھتے بحث کرتے دیکھتی رہی. وہ تو خود ہی اچھی طرح جانتی تھی کہ جہانگیر کی حیثیت 5-6 ہزار کا سوٹ لے کر دینے کی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ جہانگیر بھی اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لے تو مستقبل میں آسانی رہے گی. اور آخر میں ہوا کیا؟ وہ ایک 5,000 کا سوٹ لے کر گھر آ گئے تھے کہ ہنس کی چال چلنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا. ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، جدھر دیکھو مہنگائی مہنگائی. اب بندہ ایک ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں لے سکتا. اس نے ٹائی اتار کر پھینکی. پھر گھڑی کی باری آئی اور اب وہ موزے کھینچ کھینچ کر اتارتے ہوئے بے حد چڑے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا. اور خولہ؟ وہ چپ سادے ہوئے ایک ایک پھینکی گئی چیز کو سمیٹ رہی تھی. اسے بیک وقت اس شخص پر غصہ اور ترس بھی آ رہا تھا. وہ آج تک اس طرز زندگی سے سمجھوتا نہ کر سکا تھا جو باپ کی اچانک موت کے بعد اسے گزارنی پڑی تھی، سہنی پڑی تھی. اور اب وہ صوفے کے بیک کے ساتھ سر ٹکائے انگلیوں کی پوروں سے پیشانی کو مسل رہا تھا. آنکھیں بند، لیکن چہرے پر شدید اکتاہٹ کے تاثرات تھے. خولہ کچھ کہے بنا اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی. چند لمحوں بعد جب وہ چائے بنا کر لائی تو جہانگیر ہنوز اسی پوزیشن میں تھا. جہانگیر، اس نے نرمی سے پکارا. جہانگیر نے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا. چائے؟ اس کے دیکھنے پر خولہ نے کپ بڑھایا تھا. جہانگیر کے چہرے پر ایک دم ممنونیت کے تاثرات ابھرے تھے. بعض اوقات تم کوئی ماہر عامل لگتی ہو خولہ، بن کہے جان جاتی ہو. خولہ نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ جہانگیر کا اسٹائل نہ تھا. اپنے لیے نہیں بنائی چائے؟ وہ اب چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا. نہیں، موڈ نہیں تھا، اس نے جواب دیا. پھر خولہ نے بیڈ پر پڑا شاپنگ بیگ الماری میں رکھنے کی نیت سے اٹھایا تھا کہ آگے بڑھ کر، لیکن یک دم اس کو بیڈ پر الٹ دیا. وہ ایک بار پھر آج خریدے گئے لباس کو دیکھ رہی تھی. کیا فائدہ ہوا 5,000 خرچ کرنے کا؟ ایسے لباس تو میری وارڈروب میں موجود ہیں. وہ اب اس جوڑے کو دوبارہ شاپنگ بیگ میں رکھ رہی تھی. تو کہاں سے لاتا 15-20 ہزار؟ جہانگیر یکدم چڑھا. میں نے تو ڈیمانڈ نہیں کی تھی جہانگیر.
خولہ کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم نے ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن پھر سے پارٹی میں تم وہاں اولڈ فیشن ڈریس پہن کر جاتی، یہ کم از کم اس سے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ کوئی فنکشن آیا، خرید لیا، کل کو کوئی اور فنکشن یا پارٹی ہوگی تو پھر سے نیا 5-6 ہزار کا ڈریس خرید لیں گے۔ کیا اتنا افورڈ کر سکتے ہو تم؟ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا لائف سٹائل، جیسا اسٹیٹس میں چاہتا ہوں وہ مجھ اکیلے کی تنخواہ میں ممکن نہیں ہے۔ تو اور خولہ کا تو اندیشہ لیے ہوا تھا، اور اندیشہ وہ کہ جسے سچ ہو ہی جانا تھا۔ تو یہ کہ تم کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتی؟ پیسہ تو جو ملے گا، تم بھی اپ ٹو ڈیٹ ہو جاؤ گی، معلوم ہوگا تمہیں کہ دنیا کہاں بہتی ہے، 80 گز کے گھر اور گھر کے کچن سے باہر دنیا کہاں بستی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ وہ بول رہا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ کسی نشتر کی طرح جسم میں پیوست ہو کر اسے سن کر کے رکھ رہا تھا، اور بالآخر وہ مردہ ہو گئی تھی، بیٹھے بٹھائی ہی ایک دم ایک ساتھ میں، اور کتنی ہی لاتعداد چونٹیاں تھیں جو اس کے مردہ وجود کو کھانے کے واسطے چڑھ دوڑی تھیں۔ جہانگیر کی بات سنتے ہوئے وہ پلک تک نہ جھپک سکی تھی، اور بالآخر اس کی سمجھ و فہم کا دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اور آیا کہ وہ اس سے بھی بات کر رہا ہے یا کسی اور سے۔ وہ کسی ایسی ہی کیفیت میں تھی جہاں احساس نامی چیز بھگ سے اڑتی ہے یا پھر دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اور وہ ٹھیک ایسی ہی کیفیت میں تھی۔ جہانگیر بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ مزنہ تھی جو اس کی بات سنتے ہی ناگواری سے بولی تھی۔ خولہ کے پاس جواب صرف خاموشی کی صورت میں ہی تھا۔ ابو کو پتا چلا نا تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ اب ایسے بھی حالات نہیں ہیں جہانگیر بھائی کے کہ وہ آپ کو جاب کرنے کے لیے فورس کریں۔ خولہ کے پاس اب بھی خاموشی ہی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کچھ تو بولیں۔ مزدہ نے چڑ کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ اس کے سر پر لیا دوپٹے کا پلو جھٹکے سے پھسلا اور پھسل کر اس کے شانوں پر آ رہا تھا۔ ہائے، یہ بالوں کو کیا کیا آپ نے؟ مزدہ ٹھیک ٹھاک شاکڈ ہوئی تھی۔ جہانگیر نے کہا تھا، بیزاری سے کہتے ہوئے اس نے دوپٹہ دوبارہ سر پر لے لیا تھا۔ ہائے اللہ، آپ ہی اچھے خاصے لمبے بال ہوا کرتے تھے آپ کے، اور اب دیکھیں ذرا۔ مزنہ کا افسوس تھا کہ جاتا ہی نہیں تھا۔ اس کے یوں افسوس کرنے پر خولہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتی رہی۔ مزنہ، پھر ہلکے سے پکارا، تم نے جہانگیر سے میری شادی کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی تھی بھلا؟ مزنہ الجھی اور پھر لاجواب سی ہو گئی تھی۔ میں نے تو کہا تھا مزنہ، میں نے اسٹینڈ لیا تمہارے لیے۔ آپ بڑی تھیں، آپ بھی آپ کہہ سکتی تھیں، آپ کر سکتی تھیں۔ اور اس بہانے نما جواب پر خولہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیا ہے آپ ہی، جہانگیر بھائی تھوڑے سے بد دماغ ہی تو ہیں، اور ان کے تو پاس وہ سب کچھ ہے جس کی کوئی بھی لڑکی خواہش کرتی ہے۔ آپ ایسے ہی دل چھوٹا کرتی رہتی ہیں۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جو پٹ کر بھی اپنے مرد کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اچھا طریقہ تھا بات بدلنے کا۔ کچھ اور نہ ہو تو لیکچر شروع کر دو۔ وہ اب فلاں فلاں کی مثالیں پیش کر رہی تھی۔ بندہ پوچھے کہ بھئی وہ لڑکی تم کیوں نہ ہو گئیں؟ خولہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی، سارے اس جیسے بے وقوف تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ جاب کرنے کی بات ایک ہی دن تک نہ رہی تھی، یہ پھر جہانگیر کا روز مرہ کا ورد بن کر رہ گئی تھی۔ خولہ کی ہمت تھی جو برداشت کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ جاب کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ وہ جہانگیر کو یہ لت نہیں لگانا چاہتی تھی۔ پیسہ کمانا اس کا فرض نہیں تھا۔ کوئی مشکل حالات ہوتے تو وہ کیوں نہ ساتھ دیتی، لیکن یہ حالات اس نہج پر کسی طور نہ پہنچے تھے۔ اس نے پھپھو کا حوالہ دے کر دیکھ لیا۔ جہانگیر کا جواب تھا، امی کے پاس تم سے پہلے بھی میڈ ہوا کرتی تھی اور اب بھی میڈ ہی رہے گی۔ لیکن جہانگیر، جیسی کیئر میں پھپھو کی کرتی ہوں کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا نا، اس نے دلیل دی۔ اوہ کم آن خولہ، بندے کو سپروائز کرنا آنا چاہیے بس، ورنہ کون سا ایسا کام ہے جو نوکروں سے کروایا نہیں جا سکتا۔ یا خدا،
وہ کیسے اس شخص کو سمجھائے؟ عقل کی ساری پٹیاں تو جیسے وہ حفظ کیے بیٹھا تھا۔ خالہ نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما تھا۔ اب اس میں سر پکڑنے والی کون سی بات ہو گئی؟ وہ بے طرح سے بگڑا۔ جہانگیر میں جاب نہیں کرنا چاہتی۔ اب کہ وہ دو ٹوک ہو کر بولی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ کبھی ان بھٹے پر کام کرتی عورتوں کو دیکھا ہے؟ دو دو بچوں کو لیے کیسے وہ مزدوری کرتی ہیں، اور تم شکر نہیں کرتی کہ پڑھی لکھی ہو؟ کیا کرنا ہے تمہیں؟ محض اسکول میں چند بچوں کو پڑھانا ہی تو ہے، اس میں بھی نخرے ہیں؟ تم سے بہتر تو وہ جاہل ہی عورتیں ہیں جو کم از کم اپنے شوہر کا ساتھ تو دیتی ہیں۔ وہ بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ خالہ نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں بھڑکے گا۔ جہانگیر؟ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے دو چار اور کھری کھری سناتا تھا کہ ایک دم فرخندہ نے مداخلت کی تھی۔ ان کی آواز سن کر خالہ نے بے ساختہ اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ نہیں کرنا چاہتی جاب تو تم کیوں اسے مجبور کرتے ہو؟ وہ بھی برہم تھیں۔ وہ بھی خالہ کی ہمنوا تھیں اور نہیں چاہتی تھی کہ خالہ یوں خوار ہو۔ آپ بھی اسی کا ساتھ دے رہی ہیں، میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ پیر پٹختہ تیش سے کہتے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دروازہ اس زوردار آواز سے بند ہوا کہ آواز دل پر جا کر لگی۔ فرخندہ نے خالہ کو دیکھا جس کی سفید ہوئی رنگت اس کی حالت کی بہترین ترجمان تھی، لیکن فرخندہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے تسلی دیں تو آخر کس زبان میں، کس طریقے سے دیں کہ تسلی واقعی میں تسلی بن کر دل پر اترے۔ اور آج کا ہونے والا مارکا اس مارکے کا عشرِ عشیر بھی نہیں تھا جو تب ہوا جب احمد صاحب کو اس مسئلے کا علم ہوا۔ بات کو ان کے علم میں لانے والی کوئی اور نہیں، خود فرخندہ تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جہانگیر سے بہتر طریقے سے بات کر سکتے تھے، اور یہ کہ وہ اس پر دباؤ ڈال کر اس سے بات منوا بھی سکتے تھے۔ اور یہ خیال کتنا خام ثابت ہوگا وہ اگر جانتی ہوتی تو کبھی یہ بات احمد صاحب کے علم میں نہ آتی۔ پھپھو، آپ کو ابو کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ خالہ سخت پریشان تھی۔ اس کی لا علمی میں فرخندہ بھائی کو فون کر چکی تھیں۔ کیوں نہیں بتانا چاہیے تھا؟ وہ بھی تو بے نتھا بیل ہو رہا ہے، اور احمد بھائی بڑے ہیں ہمارے، ان کو نہیں بتائیں گے تو کیا پڑوسیوں کو بتائیں گے؟ پھپھو کو اس کی پریشانی نے تاؤ دلایا تھا۔ آپ تو جیسے اپنے بیٹے کو جانتی ہی نہیں۔ وہ بھی بل کھا کر بولی تھی۔ ابو کی بات ضرور ہی مانے گا وہ۔ لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ مانے یا نہ مانے، اسے یہ تو معلوم ہوگا نا کہ کوئی اسے پوچھنے والا ہے، اس سے سوال کرنے والا ہے۔ ایسے کیسے وہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے؟ گھر کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا ہے اس گدھے نے۔ پھپھو، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اس سے اور غصہ آئے گا، وہ بری طرح سے ریئیکٹ کرے گا، مجھے تانے دیتا رہے گا، اور گھر کا ماحول جو ذرا سا قابو میں ہے نا وہ بھی جاتا رہے گا۔ پھر آپ کر لیجئے گا سارے مسائل حل۔ اب وہ کیا ماموں سے منہ ماری کرے گا؟ کچھ تو لحاظ کرے گا ہی نا۔ میں ہوں، ابھی زندہ ہوں، دیکھوں گی وہ کیسے تمہیں تانے مارتا ہے۔ خالہ سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے بیٹھی تھی اور فرخندہ تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ ماموں سے تو جیسے اس نے پہلے کبھی منہ ماری کی ہی نہیں نا۔ سر اٹھا کر وہ بیزار لہجے میں بولی تھی۔ خالہ؟ پھپھو نے اس پر ایک گھوری ڈالتے ہوئے سخت تنبیہی لہجے میں کہا تھا، اور وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ان کے بیٹے کو ان سے زیادہ جانتی تھی۔ یہ آج اس پر انکشاف ہوا تھا۔ وہ جہانگیر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھیں۔ وہ آفس سے گھر آیا تو ماموں کو دیکھ کر ہی اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ رہی صحیح کسر اس خاموشی اور سنگینی نے پوری کر دی تھی جو گھر کے تینوں افراد کے چہروں پر نیون سائن کی طرح چمک رہی تھی۔ ڈنر کے لیے اسی کا انتظار ہو رہا تھا، اور اسی نیون سائن کی طرح دمکتی خاموشی کے ساتھ کھانا تناول کیا گیا تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہی اٹھ کر لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی فرخندہ اور احمد صاحب بھی لاؤنج میں ہی آ گئے تھے۔ وہ بظاہر ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے، لیکن جہانگیر کوئی بچہ تھا بھلا جو بات کو پک نہ کرتا، مگر پھر بھی وہ خاموش تھا اور چاہتا تھا کہ بات کریں تو ماموں ہی کریں۔ خالہ ان کو چائے سرو کرنے کے بعد وہاں رکی نہیں تھی، اور جب وہ جہانگیر کو چائے دے رہی تھی تو جہانگیر کی سرد گہری نظروں نے اسے بتا دیا تھا کہ اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ سرد نظریں کپ کپی میں بدل کر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھیں۔
وہ ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہے جہانگیر جو تم خولا کو جاب کے لیے مجبور کر رہے ہو؟ احمد صاحب نے نہایت سبھاؤ تحمل مگر بنا تمہید کے بات شروع کی تھی۔ اس سوال کو جہانگیر نے چائے کے ساتھ سرو کی گئی کوئی بدذائقہ چیز سمجھ کر حلق سے اتارا تھا۔ اس نے صوفے سے ٹیک لگا لی، چائے کی پیالی سامنے موجود میز پر رکھی اور انہی ٹھنڈی نگاہوں سے ماموں کو دیکھا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ نگاہیں تو جو ٹھنڈی تھیں سو تھیں، الفاظ بھی ٹھٹرا کر رکھ دینے کی صلاحیت سے مالا مال تھے، لہجہ گستاخ تھا۔ احمد صاحب کے چہرے نے یکدم رنگ بدلا تھا۔ تمہاری بیوی؟ میری بیٹی پہلے ہے، ترنت جواب دیا گیا تھا۔ تو وہ جب تک آپ کے گھر میں تھی جیسے آپ نے چاہا اور جیسے اس نے چاہا اس نے زندگی گزاری۔ یہ میرا گھر ہے اور جیسا میں کہوں گا اسے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ غرور تھا تو سمجھ نہ آتا تھا کہ کس بات کا تھا۔ تمہاری بیوی ہے، زرخرید تو نہیں؟ احمد صاحب کو تکلیف ہوئی تھی، وہ ان کی اولاد تھی، اور ضروری تو نہیں کہ تمہارا گھر ہے تو تمہاری ہی خواہشات پر عمل بھی ہوگا۔ وہ ایک انسان ہے، اپنا ایک الگ تشخص رکھتی ہے، اس کی ایک سوچ ہے۔ اور خولا خولا، اس نے احمد صاحب کو بات مکمل نہ کرنے دی تھی اور زور سے خولا کو آواز دی تھی۔ جی؟ چند لمحوں بعد وہ نمودار ہوئی تھی، رنگ فق اور جسم جان چھوڑتا ہوا۔ اپنا بیگ پیک کرو اور اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ، جہاں پہ تم ایک الگ تشخص کے ساتھ آزادانہ زندگی گزار سکو۔ لہجے میں طنز تھا نہ کاٹ، بے حد سہل سے انداز میں فرمان جاری کیا گیا تھا۔ جہانگیر؟ فرخندہ اس زور سے بولی کہ گلے میں خراش پڑ گئی تھی۔ بس! احمد صاحب تنتنا اٹھے تھے۔ بیگ پیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میرے گھر میں میری بیٹی کے لیے ہر چیز موجود ہے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انہوں نے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ چلو خولا، اور آگے بڑھ کر خولا کا ہاتھ تھاما تھا۔ اور خولا؟ وہ اتنی بے یقینی کے ساتھ جہانگیر کو دیکھ رہی تھی کہ حد نہ تھی۔ ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، سب کر کرا کے یہ تھی اس کی وقت، اور بے یقینی کی آگ نے اس کے سارے آنسو جلا ڈالے تھے۔ وہ حق و دق اسے دیکھ رہی تھی اور فرخندہ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے روئے جا رہی تھیں۔ انہوں نے بھی خولا کو نہ روکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ خولا اور جہانگیر دونوں مس میچ تھے، اور شادی کو بھلا عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، محض 10 ماہ۔ رات معمول کی مانند سیاہ تھی، خاموش تھی، تارے حسب عادت چمکتے تھے، چاند ہر روز کی طرح روشنی بکھیرتا تھا۔ تو پھر اسے کیوں نہیں یہ چمک، یہ روشنی محسوس ہوتی تھی؟ اسے صرف رات کی سیاہی سب چیزوں پر حاوی ہوتے ہوئے کیوں محسوس ہوتی تھی؟ اسے کیوں لگتا تھا کہ یہ خاموشی، چاروں اور پھیلی خاموشی، اسے کھا جائے گی، ہڑپ کر لے گی، نگل جائے گی؟ آج کے واقعے کے بعد سے اسے دکھ ہوا تھا، اسے بے عزتی محسوس ہوئی تھی، وہ خوفزدہ زیادہ تھی۔ وہ اس وقت زندگی کی مشکل اور بدنما کیفیات کا سامنا کر رہی تھی۔ اسے ایک ڈائلیما درپیش تھا اور وہ پورے طریقے سے اس کا شکار ہوئی تھی۔ جہانگیر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، مگر طلاق جیسے بھاری لفظ کو بھی سننے سے انکاری تھی۔ تو یہ طے ہوا کہ وہ خوفزدہ زیادہ تھی۔ جب سے احمد صاحب اسے لے کر گھر آئے تھے، پورے گھر میں سناٹا اپنی باہیں پھیلائے چکر کاٹتا پھر رہا تھا۔ بھائیں بھائیں کرتی خاموشی گھر کی راہداری میں، صحن میں، ہال میں، حتیٰ کہ ان 3 کمروں میں بھی جہاں وہ 3 نفوس موجود تھے، سناٹا اپنے پورے معنوں کے ساتھ موجود تھا۔ اور اس خاموشی میں سوئی کی ٹک ٹک بھی گھڑیال کی ٹن ٹن کی طرح لگتی تھی۔ یہ جھوٹ نہیں تھا کہ اسے باپ کے گھر آ کر بے حد سکون ملا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تو اس کا انتقام جیت گیا۔ ابو آج ہار گئے تھے اور خولا کو ایک کمینی سی تسلی اپنے پورے بدن پر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ تو اب معلوم ہوا آپ کو، اب پتہ چلا کہ کس قدر غلط فیصلہ تھا یہ۔ مزنہ کو اگر بچایا تھا تو میں کیا کسی کوڑے کے ڈھیر سے ملی تھی آپ کو؟ جو ہوا بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے ہوا میں موجود آکسیجن کو ہی اپنے اندر نہیں کھینچا تھا، اس نے جیسے سکون کشید کیا تھا۔ وہ خوف کی سی کیفیت جیسے اچانک زائل ہونے لگی تھی، معدوم سی ہوتی جا رہی تھی۔
وہ صحن میں جانے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی تھی، اور جب باہر نکلی تو نظر کچن کی طرف اٹھی تھی جہاں پر لائٹ آن تھی، اور اس نے ابو کو دیکھا۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ خالہ حیران ہوئی۔ انہوں نے مزنا یا اسے کیوں نہ آواز دی تھی؟ بے اختیار وہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ابو؟ آواز میں حیرت تھی۔ احمد صاحب نے سر اٹھایا، اسے دیکھا، اور خالہ کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ آگے بڑھ آئی۔ ہاں، پانی لینے آیا تھا، دوا کھانی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ غائب دماغی سے بول رہے تھے۔ انہیں پانی لینا تھا تو وہ کیبنٹ کیوں کھولے کھڑے تھے؟ خالہ نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کر دیا۔ وہ چونکے۔ ہاں، پانی پانی کچھ ہکلاتے ہوئے کہہ کر انہوں نے اس کے ہاتھ سے پانی لے لیا تھا۔ خالہ اب بھی ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوا کہاں ہے آپ کی؟ دوا لیے بنا پانی پیتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ دوا؟ اوہ، میں بھول گیا، وہ تو کمرے میں ہے۔ وہ پھر سے چونکے تھے، اور خالہ نے تکلیف سے انہیں دیکھا۔ وہ یقیناً بے حد پریشان تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کیں، ذرا سا توقف کیا، اور پھر انہیں پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھایا۔ ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ پر رکھا اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھی۔ ابو؟ اس نے ان کے سرد بوڑھے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے تھے۔ ابو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ جانتے تو ہیں جہانگیر کو، کیسے بھڑک اٹھتا ہے وہ۔ غصہ اترے گا نا تو خود ہی عقل میں بات آ جائے گی۔ یوں پریشان مت ہوں ابو۔ اس نے چہرے کو بشاش بنا کر بات کی تھی، مگر پھر بھی معلوم نہیں کیوں لہجہ بیچارگی لیے ہوئے تھا۔ اسے یہ نہیں کہنا تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی۔ بڑی زیادتی کی نا میں نے تمہارے ساتھ خالہ بچے، ہے نا؟ احمد صاحب نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، اور بس ان کا اعتراف نہ تھا، تیز دھار آلہ تھا، کوئی خنجر تھا یا پھر شاید کوئی بھالا آر پار ہو گیا تھا۔ نہیں ابو، وہ آواز کی لرزش پر قابو نہ پا سکی تھی۔ کسی اور سے شادی ہوتی تو بھی ممکن تھا کہ وہ جہانگیر سے زیادہ بٹر ثابت ہوتا، تو اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ایک بہت اچھا بہترین ساتھی ثابت ہوتا۔ میں جہانگیر کی طبیعت سے واقف تھا خالہ بچے، پھر بھی انہوں نے بے بسی سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ خالہ کے آنسو بہہ پڑے۔ جو ہوا نہیں اس پر سوچیں کیوں ابو؟ جو ہو رہا ہے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے نا؟ اس نے بچوں کے سے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں خالہ، نہیں بچے، اب اور نہیں۔ جہانگیر کو اگر تمہیں رکھنا ہے تو عزت سے رکھنا ہوگا۔ میں اب کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں پہلے ہی غلطی کر چکا ہوں، اب مزید نہیں۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، اٹھ کر چلے گئے تھے، اور خالہ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر اب بھی ان بوڑھے ہاتھوں کا سرد لمس تازہ تھا، اور پھر اس نے مڑ کر ابو کے کمرے کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تو ان کو بتانا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی، ان کے سینے پر سوار ہو کر ہاتھ نچا نچا کر تانے دینا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ اور اب ہوا کیا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی ان سے؟ نم چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری، اور اگلے ہی لمحے اس نے بے بسی سے سر کو نفی میں جھٹکا تھا۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے تھے، پھر وہ کرسی کا سہارا لے کر اٹھی۔ آہستہ قدموں سے جھکے سر کے ساتھ چلتے ہوئے وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر صحن میں نکل گئی تھی، اور یوں چلتے ہوئے وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگتی تھی۔ جب صحن میں لگے جھولے پر بیٹھ کر اس نے آسمان کو دیکھا تو رات تو معمول کی مانند ہی سیاہ تھی، تارے حسب عادت چمکتے تھے، چاند ہر روز کی طرح روشنی بکھیر رہا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ سارے منظر پر حاوی اندھیرے کی طرح چھائی یہ خاموشی اسے کھا جائے گی، نگل جائے گی، ہڑپ کر لے گی، سالم کا سالم، پورے کا پورا۔ جھولا آہستہ آہستہ ہلتا تھا، چین چین کی آواز سے ماحول کی خاموشی چٹخ سی جاتی تھی، اور اس پر بیٹھا وجود اتنا ساکت اور خاموش تھا کہ قریب قریب مردہ لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور تھا یا نہیں، مگر آنکھوں میں کاجل ضرور بھر بھر کر ڈالا گیا تھا۔ معصوم چہرہ، آنکھوں میں کاجل اور مناسب لباس،
وہ اچھی لگ رہی تھی، سب سے بڑھ کر معصوم۔ آپ ہی، میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ مزنہ کا لہجہ ذرا سی گھبراہٹ لیے ہوئے تھا۔ آج اسے دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے، پہلی بار تھی سو وہ ذرا سی گھبرائی ہوئی تھی۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں گرے دوپٹے کا پلو اٹھا کر اس کے سر پر ٹکایا تھا۔ یہ کاجل بھی خالہ ہی نے لگایا تھا۔ نہیں، بالکل اچھی نہیں لگ رہی تم، وہ شرارت سے بولی۔ آپ ہی، وہ ٹھنکی تھی اور خالہ ہلکے سے ہنس دی۔ اچھی لگ رہی ہو، اور چلو اب جلدی کرو۔ پھر اسے ساتھ لیے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ماحول خوشگوار تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ مزنہ کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے پسند کر لیا تھا۔ خالہ نے ہی سب کو چائے سرو کی تھی۔ آپ میرڈ ہیں نا؟ اس نے لڑکے کی والدہ کو چائے پکڑائی تو انہوں نے سوال کیا تھا۔ جی، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کیا کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اس نے اب کبابوں کی پلیٹ ان کے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو آپ یہاں ابو کے گھر چند دن رہنے آئی ہیں؟ جی، وہ بمشکل کہہ پائی تھی۔ آنٹی کا سوال نامہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا اور ان کے سادہ سے سوال خالہ کے گلے کا پھندا بنتے جا رہے تھے۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر معلوم نہیں اس نے کس چیز کو روکا تھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چلا تھا اور معاملہ وہیں کا وہیں۔ ابو رابطہ کرتے تھے نہ جہانگیر پوچھتا تھا۔ پھپھو کے فون کرنے پر بھی جہانگیر نے پابندی لگا رکھی تھی۔ وہ پھر بھی کبھی کبھار کر ہی لیتی تھی، لیکن ان کی خواہش سے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور اب ایک نیا مسئلہ درپیش تھا۔ اس پہلو سے، اس اینگل سے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اور اسے یقین تھا کہ ابو نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں شادی شدہ بیٹی گھر آ کر بیٹھ جائے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو، ان کی بلا سے۔ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، اور جیسے آج پہلے ہی دن آنٹی نے سوالات کی بھرمار کر دی تھی۔ خالہ کو یقین تھا کہ یہ بات انہیں پسند نہیں آئے گی، اور آخر کب تک جھوٹ بول سکتے تھے؟ اگر بات طے ہو گئی، شادی تک جا پہنچی تو تب کیا ہوگا؟ اسے یکدم ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ بے اختیار اس نے آگے بڑھ کر اپنے لیے پانی کا گلاس بھرا تھا اور بیٹھ کر غٹا غٹ اسے چڑھا گئی تھی۔ اسے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بات مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آنے والی تھی۔ اس بات کی قوی امید تھی کہ مزنہ کی بات یہاں طے ہو جانی تھی۔ یہ ان لوگوں کا احمد صاحب کے گھر 5واں چکر تھا، اور ہر دفعہ وہ آنٹی سے بچتی رہی تھی، اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کا بچنا بھی آنٹی کی نظر میں آ چکا تھا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، میں جب بھی آئی خالہ کو یہیں دیکھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ انہوں نے سیدھے سیدھے احمد صاحب سے سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ احمد صاحب یکدم جواب نہ دے سکے۔ خالہ کا رنگ فق ہوا تھا اور مزنہ نے بے اختیار سر جھکایا تھا۔ اب آپ سے کیا چھپاؤں؟ تعلق داری ہونے والی ہے، میں جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا۔ بس اس کے شوہر کے ساتھ کچھ پرابلمز چل رہی تھیں تو میں اسے یہاں لے آیا۔ احمد صاحب نے ٹھہر ٹھہر کر بات مکمل کی تھی۔ آنٹی کا ماتھا ٹھنکا۔ کیسی پرابلمز بھائی صاحب؟ بس یوں سمجھیے کہ سیریس مسئلہ ہی ہے، بس دعا کریں کہ بچی کے حق میں بہتر ہو۔ آپ کی بہن کے گھر بیاہی ہوئی ہے نا خالہ؟ جی، تو پھر بھی نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ بس بھتیجا خر دماغ ہے، بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ اب وہ خالہ کو مجبور کرتا ہے کہ یہ جاب کرے، حالانکہ کمی کسی چیز کی نہیں، تو میں اسی بات پر لے آیا اسے۔ میری بچی کیا سڑکوں پر خوار ہونے کے لیے ہے؟ کہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے یوں بیٹی کو گھر بٹھا لیا جائے۔ سسرال میں شوہر کے ساتھ 100 طرح کے سمجھوتے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ آنٹی کا لہجہ اب کے بدلا ہوا تھا۔ مزنہ اور خالہ نے ایک دوسرے کو بے اختیار دیکھا۔ احمد صاحب اس بات پر یکدم کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کل کو مزنہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو تب بھی آپ یہی کریں گے کیا؟ اور اب ان کے لہجے کو صحیح طور پر لفظوں میں بیان کیا جا سکتا تھا، وہ سخت تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دراصل جہانگیر کو جانتی نہیں ہیں، وہ بے حد سخت مزاج ہے، اور خالہ نے تو بہت کچھ سہا ہے،
اب ہر غلط ناجائز بات برداشت بھی تو نہیں کی جا سکتی نا۔ احمد صاحب نے وضاحت دی تھی، دے تو دی تھی مگر بے سود۔ اب بات لگنے کو بری ہی لگے گی، لیکن سسرال میں غلط ناجائز برداشت کرنے کو ہی سمجھوتا کہتے ہیں۔ ہماری ساری عمر بھی ایسی ہی باتیں برداشت کرتے کرتے گزری ہے۔ وضاحت کو جیسے چٹکیوں میں اڑا دیا گیا تھا۔ اور ہاں، بات واقعی ہی بری لگی تھی، ایک کو نہیں سب کو۔ وہاں ناگوار سی خاموشی صورت سے پھیلی اور پھیل کر پورے ماحول پر چھا گئی تھی۔ یہ اچھا نہیں ہوا تھا، یقیناً یہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ ابو کو یوں ساری بات کھل کر نہیں کرنی چاہیے تھی آپی۔ وہ مزنہ تھی جو کہ پریشان سی تھی۔ وہ خالہ کے گھٹنے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سے احمد صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آج رات کا کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا تھا۔ مزنہ کی اس بات پر خالہ نے آہستگی سے اس کے بالوں کی بکھری لٹوں کو سنوارا تھا۔ چندا، ابو کب تک ان لوگوں سے چھپاتے؟ کب تک؟ بات تو آخر کھلنی ہی تھی۔ لہجہ دھیما مگر آنچ دیتا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ ابو بات چھپاتے، مگر یوں ساری بات کھل کر بھی نہ کرتے۔ اچھا تاثر تو نہیں لے کر گئے نا وہ یہاں سے۔ ٹھیک ہے، لیکن مزنہ، جو لوگ کسی کی پرابلم کو سمجھ نہ سکیں، اصل بات کو جانے سمجھے بغیر وہ کسی کی بیٹی کو ہی قصوروار ٹھہرائیں تو ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہوگی؟ وہ تو یوں بات کر رہی تھی جیسے مجھے کانٹا چبھا اور ابو نے مجھے لا کر گھر بٹھایا۔ اصل معاملے کی کیا نوعیت ہے یہ جانے بغیر انہوں نے فتویٰ لگا دیا۔ اور کیا صرف لڑکی کو ہی کمپرومائز کرنا چاہیے؟ مرد کا یا اس کے گھر والوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا میرڈ لائف میں؟ وہ اب بھی اس کے بال سنوار رہی تھی اور لہجہ اب بھی وہی دھیما تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مزنہ ذرا سے توقف کے بعد بولی تھی۔ خالہ نے اسے اٹھایا، شانوں سے پکڑ کر رخ اپنی طرف موڑا۔ اور اب اگر ایسے لوگ پیچھے ہٹ جائیں، رشتے سے انکار کر دیں، تو کیا ایسے لوگوں کا اپنے گھر رہنا ہی ٹھیک نہیں؟ خالہ بے حد پیار سے پوچھ رہی تھی، اور وہ محض پوچھ نہیں رہی تھی، وہ اسے ذہنی طور پر اس دھچکے کے لیے تیار رہنے کا عندیہ بھی دے رہی تھی۔ مزنہ فوری طور پر بول نہ سکی تھی، بس ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ خالہ نے تسلی والے انداز میں اس کے گال کو تھپ تھپایا اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ مسئلے کا ایک مثبت پہلو گو کہ اس نے ڈھونڈ ہی لیا تھا، لیکن پریشان وہ بھی تھی۔ ایسا اگر پہلی بار ہوا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ یہ آخری بار ہی ہوا تھا۔ لوگوں کی ذہنیت اور ان کی زبانیں، ان دونوں کا فی زمانہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جہانگیر، امی نے اسے اپنے کمرے میں آواز دی تھی، اور آواز سنتے ہی اس کے چہرے پر ناٹ اگین جیسے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بیزار سا منہ بناتے ہوئے اس نے ٹی وی بند کیا، منہ کھول کر سانس باہر نکال کر 100 دفعہ کی کہی بات کو پھر سے سننے کے لیے خود کو تیار کیا تھا، اور اب یہ 101ویں بار تھی۔ جی؟ دروازے پر ہی کھڑے ہو کر بے حد ڈھیلے انداز میں جی بولا گیا تھا۔ ادھر آؤ، فرخندہ نے ڈپٹا۔ امی پلیز، وہ بیزار ہوا۔ جہانگیر، کب تک ایسا چلے گا آخر؟ کچھ تو شرم کرو، ماموں کے احسانات کا ہی لحاظ کر لو۔ فرخندہ پریشان تو تھیں ہی، وہ اب تپی ہوئی بھی تھیں۔ ماموں کے احسانات کا لحاظ کر کے ہی ان کی بیٹی سے شادی کی تھی، بے حد لاپرواہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے ڈرائی فروٹ کی پلیٹ میں سے کاجو اٹھا کر فضا میں اچھالا اور پھر منہ سے اسے کیچ کیا تھا، اور اب منہ ہلاتے ہوئے وہ ماں کو مزے سے دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر، کسی کی بچی کے ساتھ ایسا مت کرو، کل کو اگر تمہاری بھی بیٹی ہوئی اور اوہ کم آن امی۔ اچھا لے آؤں گا اسے، ابھی میں بہت مصروف ہوں، بہت لوڈ ہے کام کا، ٹائم نہیں ہے ابھی میرے پاس۔ بات کاٹ کر کہتے ہوئے اس نے ایک اور کاجو جو فضا میں اچھال کر منہ سے کیچ کیا تھا، اور فرخندہ حیرانی سے اسے تکنے لگیں۔ بھلا خالہ کو گھر واپس لانے کے لیے بھی اسے ٹائم چاہیے تھا، یہ بھی بھلا کوئی کرنے کی بات تھی؟ جہانگیر، انہوں نے حیرت سے ہی اسے پکارا۔ امی پلیز، وہ جان چھڑا کر باہر نکل آیا۔ اگر امی نے یہ بات 101ویں مرتبہ دہرائی تھی تو اس نے بھی 101ویں مرتبہ نیا بہانہ گھڑا تھا۔
وہ خولہ کو گھر لانے والا نہیں تھا۔ ماموں لے کر گئے تھے، اچھا ہے سارے ارمان سارے شوق پورے کر لیں اپنے، پھر دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کا کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں، اور اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آخر۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے منہ چلاتا ہوا وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بہت بے وفا ہو بیوی تم بھی، مرد پر تو چلو بے وفائی سوٹ کرتی ہے، لیکن عورت ہو کر بھی تم نے مڑ کر پوچھا تک نہیں۔ وہ اب اپنی اور خولہ کی انلارج شادی کی فوٹو کے سامنے رک کر بڑبڑایا تھا، شکوہ کیا تھا، تو وہ اندر خانے اسے مس بھی کرتا تھا۔ معلوم تو پہلے سے ہی تھا کہ یہی ہونا ہے، مگر جب ہونی اپنی ہونی پر آئی تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ جب بڑی بہن گھر نہیں بچا سکی تو چھوٹی کیا کرے گی؟ انکار اس بات میں لپیٹ کر منہ پر مارا گیا تھا۔ مزنہ کا ایکشن شدید تھا، وہ کمرے میں بند تھی اور کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ احمد صاحب اور خولہ وہ اس کے مقابلے میں سمجھدار تھے اور وہ یوں ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ احمد صاحب کو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ خولہ اس کو سمجھاؤ، یہ کوئی دنیا کا آخری پروپوزل تو نہیں تھا۔ ابو مجھے شرم آتی ہے، میری وجہ سے کیسی بات کرتی ہو خولہ، وہ لوگ ہی چھوٹی ذہنیت کے تھے۔ احمد صاحب نے تکلیف سے اس کی بات کاٹی۔ ابو، خولہ نے اپنا سارا حوصلہ جمع کر کے انہیں پکارا تھا۔ میں واپس، اور جملہ ادھورا رہ گیا۔ خولہ، ابو نے ایک دم اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ نہ بچے، تم بھاری نہیں ہو مجھ پر، وہ دکھ سے بولے تھے، اور خولہ نے اتنا سارا ڈھیر سارا کڑوا زہر ملا پانی اپنے اندر خود ہی اتارا اور خود ہی اس میں ڈوب کر ایک بار پھر سے مر گئی۔